السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 425، عالمی شورا کے بیانات، دجالی فتنوں سے حفاظت، دعوتی کام اور اس کا سلوک۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ شورائیت کے بیانات۔ نمبر 1، مرکز یعنی بنگلے والی مسجد کی دیواروں اور چھت کا نام نہیں ہے۔ جہاں جب تک صحیح کام ہوگا وہ مرکز کہلائے گا، ورنہ نہیں۔ اب تو وہ ایک درگاہ بنی ہوئی ہے اور اس کے سجادے اور مجاور مولوی سعد ہیں۔ اس وقت نظام الدین مرکز سے گمراہی پھیل رہی ہے، اس لیے وہ مرکز نہیں رہا۔ ہم سارے عالم کے ساتھیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے اپنے ملکوں میں وقت لگا لو اور مرکز نظام الدین ہرگز نہ جاؤ۔ جو مرکز نظام الدین جائے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ مرکز نظام الدین جانے سے کسی کو روکنا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ سب اقتباسات ہم نے عالمی شورا کے ذمہ داروں کی تحریروں اور تقریروں سے لی ہے۔ ان بیانات کے بعد جو بھی مرکز نظام الدین جاتا ہے اسے زد و کوب کیا جاتا ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا، اس پر لعن طعن کیا جاتا۔ خاص کر گجرات، کرناٹک، مدراس اور حیدرآباد، دکن میں ان باتوں کا بہت زور رہا۔ بعد میں جب ان عالمی شورا والوں کی حقیقی صورتحال عوام کے سامنے آئی تو پھر عوام بے خوف و خطر مرکز نظام الدین کی بات بھی کرنے لگے اور جانے بھی لگ گئے۔ دجالی فتنوں سے حفاظت۔ دجالی فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ امارت ہے، اور امارت بغیر امیر کے نہیں ہوتی۔ ید اللہ علی الجماع یعنی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جماعت بغیر امیر کے نہیں ہوتی۔ شورا پر اللہ کا ہاتھ ہے، ایسی کوئی روایت نہیں۔ اگر شورا میں 10,000 آدمی بھی ہو جائیں تو وہ عذرو شرع متین جماعت نہیں کہلا سکتی، اس لیے کہ جماعت کے لیے امیر ہونا شرط ہے، اور جہاں امیر بنا لیا گیا تو پھر شورا کا وجود ہی ختم، یعنی پھر یہ دوسری تبلیغی جماعت متصور ہوگی، اور اگر ایسا ہوا تو تبلیغ والے خود ان پر تھوکیں گے۔ فائدہ: عالمی شورا کی شکل میں نظام الدین دعوت و تبلیغ چلانے والے حقیقی امیر کی امارت سے یکلخت محروم رہیں گے، اور امیر نہ ہونے کی وجہ سے ہجوم تو ضرور کہلائیں گے، لیکن لفظ جماعت کا اطلاق ان پر تا قیامت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حقیقی امیر ان کے پاس ہے نہیں، اور جس جماعت کا امیر نہ ہو اس جماعت کا امیر شیطان ہوتا ہے۔ متفق علیہ۔ فائدہ: ملکوں اور صوبوں اور اضلاع اور علاقہ جات میں امیر بھی ہوگا اور اس کی شورا بھی ہوگی انشاءاللہ۔ انگلینڈ کی شورا کا موقف۔ ڈیوزبری مرکز کی شورا کے ساتھیوں نے اپنے ایک ذمہ دار اور فیصل ساتھی اسحاق پٹیل سے کہا کہ ہم مولانا سعد صاحب کو بتا دیں کہ ہم ان کے تابع ہو کر کام کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا موقف کھل کر سامنے آ جائے، اس لیے کہ ہمارے ساتھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نظام الدین مرکز کے ساتھ ہیں یا عالمی شورا کے۔ تو عالمی شورا کے ذمہ دار اور فیصل ساتھی نے مشتعل ہو کر کہا کہ سال 6 ماہ انتظار کرو، پھر نہ تو مولوی سعد ہی رہیں گے نہ مرکز نظام الدین، اب تو صرف عالمی شورا ہی کا سکہ چلے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے UK میں مرکز نظام الدین ہی کی ترتیب پر کام ہوتا ہے۔ افسوس کہ عالمی شورا اب دم توڑنے لگی ہے۔ جولائی 2018 میں اجتماع کرنے جا رہی ہیں، مگر 2% لوگ بھی اس کے ساتھ نہیں۔ اب تو جھوٹ بولنے پر آ گئے ہیں، عوام سے کہتے ہیں کہ بلیک بن جولائی 2018 کا اجتماع دراصل ڈیوزبری مرکز ہی کا اجتماع ہے۔ ڈیوزبری میں جگہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ان کی اجازت سے ہی بلیک بن میں اجتماع طے کیا گیا ہے، یعنی سفید جھوٹ بولنے تک لگ گئے ہیں۔ عالمی شورا کی آخری امید بلیک بن UK کا اجتماع سے وابستہ ہے، اس لیے اس کی کامیابی کے لیے جھوٹ تک بولنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اللہ قلوب کو پھیرنے والی ذات ہے، جب بندوں کے قلوب امارت اور مرکز نظام الدین کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اس میں خیر اسی بات میں رکھی ہوئی ہے کہ شورائیت والے توبہ کرے اور پرانی ترتیب پر لوٹے،
اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ڈر اس بات کا ہے کہ قدرت کا عذاب نہ آ پکڑے۔ اس کے عذاب کی کئی شکلیں ہیں، عزتوں کا لٹ جانا، صحتوں کا برباد ہو جانا، مال کا نقصان، اولاد کی تباہی وغیرہ وغیرہ۔ ابھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ شورائیت یعنی دجالی محنتوں کی ایک کڑی ہے، اس لیے کہ یہ تحریک اچانک سے اٹھی اور بڑے مال اور سرمایے کے ساتھ اٹھی، اور تاریخ شاہد ہے کہ فتنے ایسے ہی تیزی سے اٹھتے ہیں اور عالم پر چھا جاتے ہیں، اور حق دیر سے ابھرتا ہے اور پائیدار ہوتا ہے۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کی انتھک کوشش کے بعد پہلی سے روزہ جماعت نکالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال قربانی اور جوہد کے بعد ہجرت مدینہ منورہ کے وقت تک امت مسلمہ کی کل تعداد تقریباً 123 افراد پر مشتمل تھی۔ آپ کے وصال کے وقت تک 123 کا عدد 5 لاکھ کے قریب تک پہنچ چکا تھا۔ 1/3 تعداد تو حجۃ الوداع میں موجود تھی، یعنی 1.25 لاکھ 100% امت ایک وقت میں حج کر لے، یہ ممکن بھی نہیں۔ 2016 کے بعد سے فتنہ عالمی شورا منظر پر آیا اور خوب تیزی سے پھیلا۔ 3 ماہ کی قلیل سی مدت میں 7 بر اعظم کے ممالک میں عالمی شورا کی بات چل پڑی، اور بڑی تیزی سے لوگوں نے اسے اہمیت بھی دی۔ بعد ازاں جیسے جیسے اس عالمی شورا اور ان کے فاسد ارادے اور اس کے نمائندوں کے حقائق سامنے آتے گئے تو لوگوں نے توبہ کی اور اس سے دور ہوئے اور اپنے اصلی اور دائمی مرکز نظام الدین سے عہد و وفا کا اعادہ کیا اور عالمی شورا سے دور ہوئے۔ الیاسی تبلیغ 50 سال سے یعنی حضرت جی یوسف صاحب کے بعد سے ابھرنے کے انتظار میں تھی، اور اسے انتظار تھا ایسے قائد کا کہ جسے مال و متاع والے محروس اور مفلوج نہ کر سکے، اور جس کے توکل اور یقین کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکے، اور کثرت باطل اور اس کا غول اس قائد کے علم و حلم کو مبہوت نہ کر سکے۔ اللہ نے ایسا ہی قائد اور امیر عطا فرمایا۔ پھر کیا تھا، 1.5 سال کی مدت میں دعوتی کام 200 گنا بڑھ گیا، الحمدللہ۔ اور وَبِزِدْهَا تَتْبِينَ الْعَشْيَاء کے قدرتی فارمولے کے مطابق جوں جوں عالمی شورا کا دجالی فتنہ سامنے آتا گیا، لوگ اس کے باطل اور بے بنیاد ہونے کو دیکھتے گئے اور اپنی رائے بدلی اور حقیقی تبلیغ اور اس کے مرکز نظام الدین کی طرف پہل قدمی کرنے لگے۔ ان چند مہینوں میں اللہ رب العزت نے تبلیغی کام کو 200 گنا زیادہ بڑھا دیا۔ کل ہند سہمائی مشورے کی کارگزاری سے عقل حیران رہ گئی۔ سبحان اللہ، آسام، منی پور، اڑیسہ، چھتیس گڑھ، انڈمان نکوبار، یہ سب علاقے دین اور تبلیغی دین کی محنت سے بہت دور تھے۔ اب ان سارے علاقوں سے اوسطاً 400 جماعتیں مختلف اوقات کی نکلی۔ یہ ایک عجوبے سے کم نہیں۔ شورا کے 3 اور ساتھی جو پاکستان کے ہیں، جن کے گھرانوں پر 35 کھرب روپیوں کے فراڈ اور مضاربے کی رقوم کا ناجائز استحصال کا مقدمہ عدالتوں میں چل رہا ہے، کیا یہ حضرات عالمی شورا کے ممبر بننے کے لائق ہیں؟ ایک مولوی صاحب کو ایجنسیوں نے 2 دن پولیس حوالات میں اس لیے رکھا کہ یہ پڑوسی ملک کے مخبر اور انفارمر نکلے۔ بھائی یامین، انہوں نے حاجی عبدالوہاب صاحب دامت و برکاتہم کو مرتد قرار دیتے ہوئے مفتیان کرام سے فتویٰ اکٹھے کرتے پھرتے رہے، لیکن ثابت نہیں کر سکے، اور الزام تراشی کی روح سے یامین صاحب کا خود کا اسلام خطرے میں پڑ گیا۔ اسلامی فتویٰ یہ ہے، من کفر مسلمن قد کفر، جو کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ بھائی یامین، یا تو حاجی صاحب پر لگائے گئے ارتداد کے الزام کو واپس لو یا اور توبہ کرو، یا تو خود کو مرتد قرار دے لیں، اور یہ دونوں شرائط پوری نہیں کی گئی تو مسلمانوں کی جماعت کو یامین سے تعلقات رکھنا، ان سے ملنا جلنا غیر درست اور غیر اسلامی عمل ہے۔ عقائد تحاویہ، عقائد واسطیہ، فقہ اکبر الامام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ الیاسی گھرانے کو مٹانے کے لیے شورائیت کی اسکیم۔ رائے گڑھ والوں کی یہ مہم کہ الیاسی گھرانے کو تبلیغی ذمہ داری سے بے دخل کر دو، یہ ان کی قدیم آرزو رہی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب صحت مند رائے گڑھ اجتماع میں بڑے لمبے بیانات کرتے ہیں، اور ناشتہ بہانہ بنتا ہے، کہہ پر کہہ ہوتی ہے اور چند گھنٹوں کے اندر انتقال ہو جاتا ہے۔ مولانا ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ کم عمری ہی میں بغیر کسی عارضے کے انتقال کر جاتے ہیں۔ مولانا سعد صاحب، اللہ ان کی عمر کو لمبی کرے، آپسی ملی بھگت سے ذہنی اذیت میں مبتلا کیا جاتا رہا ہے، اور پلاننگ یہ تھی کہ انہیں ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دے تاکہ یہ کسی کام کے نہ رہے۔
اس قید و مکر میں فیل ہو گئے تو عالمی شورا بنا کر ان کے پیچھے لگا دی گئی کہ ماسعد صاحب کو کسی طرح سکون نہ ملے اور وہ دنیا بھر کے مخالفین کی جسمانی اور روحانی زد و کوب سے سسکتے رہیں۔ اللہ نے مدد فرمائی کہ اس قدر سنگین حالت میں گھرنے کے باوجود رائے والی عالمی شورا ان کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔ شورائیت آخری ساعتوں کی گھڑیاں گن رہی ہے۔ ہر موڑ پر عالمی شورا کو شکست و ناکامی ہی ملتی رہی۔ اس کے باوجود نہ تو یہ لوگ توبہ کرنے کو تیار ہے اور نہ مرکز نظام الدین کی طرف لوٹنے تیار ہے۔ اب یہ رائے والے اجتماع بلیک بن جولائی 2018 میں شرکت کرنے آ رہے ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب دامت و برکاتہم نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ بلیک بن کے اجتماع کے بارے میں ہم ہرگز نہیں جانتے اور یہ اجتماع بھی ہمارے مشورے سے طے نہیں ہوا، اور جو ساتھی رائے کے نام پر انگلینڈ آئے یا آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے مشورے کے بغیر اپنی خودی سے آ رہے ہیں، ہماری اجازت کے بغیر، اور ہمارے نام کا جو خط لا رہے ہیں وہ بھی جعلی خط ہے۔ ہم نے زمانہ پہلے خطوط دینا بند کر دیا، اسی وجہ سے بلیک بن کا اجتماع جعلی اجتماع، اور اس اجتماع کی محنت، تیاری، تعاون سب کا سب مسجد زرار کے برابر ہے۔ فرقہ پرستی، مسجد زرار و کفر و تفریق بین المؤمنین، بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائے اور کفر کی باتیں کرے اور ایمانداروں میں تفرقہ ڈالیں۔ اس آیت مبارکہ میں چند باتیں بیان ہوئی۔ مسجد بنائی اغراض کے لیے، یعنی اپنی اسکیم اور درندگی کو پورا کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کو ضرر پہنچائے، یعنی مسلم امت کو تکلیف دینا، دماغی اور جسمانی۔ کفر کی باتیں کرنے، یعنی غیر اسلامی تذکرے، غیر اسلامی نظریات کو فروغ دینا، باطل کی مدد کرنا۔ ایمانداروں میں تفرقہ ڈالنا، یعنی گروپ بندی کرنا، پھوٹ ڈالنا، آپس میں نفرتیں پیدا کرنا، لڑوانا، اسلام اور مسلمانوں کا تماشا بنانا۔ جس طرح مسجد زرار، اسی طرح بلیک بن کا اجتماع زرار ہے۔ اس اجتماع سے اس دیار غیر میں جو اسلام اور مسلمانوں کی نیک نامی ہے، یہ عالمی شورا والے آ کر فضا خراب کریں گے اور شبیہ کو بدنما کریں گے۔ ان لوگوں کا آنا بغیر مشورے کے ہے اور یہاں کے ماحول کو خراب کرنا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام احباب پر امانتاً ذمہ داری ڈالتا ہوں کہ اپنے ایک ایک ساتھی کی مکمل حفاظت فرمائیں اور فتنہ گر اجتماع کو کامیاب نہ ہونے دے۔ یہ اس وقت کی بڑی ذمہ داری ہے اور اس میسج کو ہر فرد تک پہنچائے۔ اللہ ہماری اور مرکز نظام الدین اور ملک کی مرکز ڈیوزبری عالمی امیر محترم اور ڈیوزبری کی شورا کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔